بانو قدسیہ کہتی ہیں، مرد نے ہمیشہ من پسند عورت کو کھویا ہے اور عورت کو کبھی من پسند مرد ملا ہی نہیں۔ عورت ان پڑھ ہو یا ڈگری ہولڈر، وہ اپنا من پسند شخص کسی بھی صورت تقسیم نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں کہ مرد رو نہیں سکتے، میں بتاؤں عورتیں بھی نہیں روتی، وہ صرف ان دکھوں پر روتی ہیں جن پر رونے کی انہیں اجازت دی جاتی ہے، اور باقی دکھ آنسو تو کہیں اندر ہی گرتے ہیں اور روح میں چھید کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اتنا بہادر ہو کہ وہ جس عورت سے محبت کرے اسے پھر بھرپور عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرے، ورنہ محبت جیسے کارنامے سے دور ہی رہے۔ مرد کی شادی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، یہ عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے۔ مرد کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہاں ہوتی ہے تو وہ ہاں کہتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ مر جاتا ہے مگر نہ ہی کہتا ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ جو مرد عورت سے انا کا مقابلہ کرے تو وہ بیوقوف عورت کے دل میں اپنی حیثیت گرا دیتا ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ کوشش کریں آپ کی بیوی کو اپنے حقوق لینے کے لیے نندوں اور دیوروں کے بیاہے جانے اور ساس کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ عورت کو سسرال میں شوہر کا ساتھ حاصل ہو تو کسی کی مجال جو کوئی تیری آنکھ سے بھی دیکھ لے، زیادتی اور ناانصافی اس عورت کے ساتھ ہوتی ہے جس کا شوہر اس کے گھر والوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شاہکار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں، احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، عورت دماغ سے نہیں احساس سے سمجھ آ جاتی ہے۔ سسرال میں بیوی کی عزت بنانے میں 80% ہاتھ شوہر صاحب کا ہوتا ہے، جس نے سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ سب کی عزت ہے ویسے میری بیگم کی بھی عزت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی بیگمات دکھ میں ہی رہتی ہیں۔ بیوی
تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے، جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے، وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بعزت کرنے کی۔ عورت اپنی ازدواجی زندگی کا پہلا سال تو اپنی خوبصورتی دلکشی کے سہارے گزار سکتی ہے، لیکن باقی زندگی اسے اپنے اخلاق، سلیقہ، شعاری، عقل مندی اور برداشت کی بیساکھیوں کے سہارے ہی گزارنی پڑتی ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑا کریں، اس کی تعریف کریں، تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر اپنی پسند کی شادی کرنے والی لڑکیوں کی باقی زندگی اسی آدمی کو اپنی شرافت کا یقین دلانے میں گزر جاتی ہے، جس کے لیے وہ اپنے والدین کو ناراض کرتی ہے۔ عورت کو ایسے حالات تک مت لائیے کہ وہ آپ کے مقابل آ جائے، کیونکہ عورت کی نفرت اور انتقام ناقابل برداشت ہے۔ اکثر شوہر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی تو بن سکتے ہیں، لیکن ایک اچھا شوہر کبھی نہیں بن پائیں گے۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات کو اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں سے بے جان ڈرتا ہو۔ بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ جو مرد عورت کی محبت کو اس کی کمزوری اور کم عقلی سمجھتے ہیں، وہ خود نہ سمجھیں، کیونکہ عورت ساتھ چھوڑتی نہیں، اور چھوڑ دے تو پھر پلٹتی نہیں۔ عورت رشتے کو بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جائے تو وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی بھی واپس مڑ کر نہیں دیکھے گی، اور جب جانے لگے تو اسے کبھی مت روکے، کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے، مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کے ہی ہاتھوں ٹوٹی عورت اگر آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے اس سے بہادر شخص اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مڑ کر دیکھنے کی جرات وہی انسان کر سکتا ہے
جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب نہ خراب کریں۔ جو مرد کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے، وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادات و اطوار، لہجہ اور زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلے انسان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی، تو مبارکباد وصول کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد عورت کو واقعی اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا،
محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیے کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جسے یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ اچھا شوہر صرف اور صرف وہ ہے جس کی بیوی اپنی بیٹی کے لیے دعا میں مانگتے ہوئے اسے اپنے شوہر جیسا شوہر ملنے کی دعا کرے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جائے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ راستہ بدل لینا چاہیے وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔
ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پہ پردہ ڈال ڈال کر اصلاح کرنا کا ناکام ہی محبت